ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، رب العالمین جل جلالہ تمام عزتوں کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے عزت سے محروم کرتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں التجا کرنے کے لیے جو الفاظ سکھائے ہیں، ان میں رب ذوالجلال اسی بات کا ذکر کر رہا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے حبیب، آپ میری بارگاہ میں اس طرح عرض کیجئے کہ اے اللہ، تو بادشاہت والا ہے، بادشاہت تیری ملکیت ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے، جسے چاہے سلطنت سے محروم کر دے، تو جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے عزت سے محروم کر دے۔ عزتوں کا مالک رب ہے اور وہی اپنے بندوں کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو لوگ اہمیت نہیں دیتے کیونکہ اس کی حالت لوگوں کو پرکشش دکھائی نہیں دیتی، اس کا حسن و جمال بھی اتنا پرکشش نہیں ہے کہ لوگ اس کو اپنے قریب آنے دیں، دولت اور منصب بھی نہیں رکھتا کہ جس سے اس کا احترام کیا جائے، جبکہ وہی شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ کوئی بات کر دے تو رب ذوالجلال اپنے بندے کی خاطر اس بات کو پورا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار مال و دولت نہیں ہے، اللہ کے ہاں عزت کا معیار منصب اور عہدہ نہیں ہے، حسن و جمال نہیں ہے، خاندان اور قبیلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں عزت اور تقوی کا، عزت اور شان کا جو معیار ہے وہ انسان کا اخلاص اور انسان کا تقوی ہے۔ جتنا انسان زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی عزت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ لوگ بظاہر ایک بندے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک نام کہ جنہیں اس دور کے لوگوں نے اتنی اہمیت نہ دی، لیکن اللہ کے ہاں ان کی شان وراء الورا ہے، مقبول بارگاہ الہی، منظور نگاہ مصطفیٰ، مؤذن مصطفیٰ، خازن مصطفیٰ، سید المؤذنین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ مکہ کے سردار انہیں غلام سمجھتے ہیں، مکہ کے امیر لوگ انہیں مسکین سمجھتے ہیں، مکہ کے حسن و جمال والے انہیں حبشی سمجھتے ہیں، لیکن ان کے نور باطن کا عالم یہ ہے کہ رب ذوالجلال ان کی شان کے اندر اپنا قرآن نازل فرماتا ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ امام الانبیاء
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 20 احادیث کے اندر جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ اور تو اور امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ براجمان ہو کر حضرت سیدنا بلال کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابو بکر سیدنا و اعتاقا سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں جنہوں نے امت کے سرتاج بلال حبشی کو امیہ سے خرید کر اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کا اس انداز میں ذکر کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت بلال کو بے شمار صفات عطا فرمائی ہیں، اعلیٰ خوبیوں سے آپ کو نوازا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کو ایسی محبت تھی کہ قبول اسلام کے بعد جب کفار آپ پہ ظلم کر رہے تھے، تشدد کر رہے تھے، آپ کو تپتے صحرا میں لٹاتے، آپ کے سینے پر بھاری برکم پتھر رکھ دیتے، آپ کی گردن میں رسی کو ڈال کر اوباش لڑکوں کو تھما کر مکہ المکرمہ کی گلیوں کا چکر لگواتے، تشدد کے اس عالم میں بھی آپ کی زبان پر رب ذوالجلال کی توحید کا نعرہ ہوتا، احد احد، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو والہانہ محبت تھی، والہانہ عقیدت تھی۔ قبول اسلام سے لے کر امام الانبیاء کے وصال با کمال تک ایک لمحہ بھی آپ سرکار سے جدا نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، قریب بیٹھے لوگ آپ کی جدائی کی وجہ سے غمگین ہونے لگے، کسی کی آنکھ میں آنسو آئے تو حضرت بلال نے اسے روک دیا، اسے منع کر دیا اور فرمایا یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی منانے کا وقت ہے، کیونکہ یہاں آنکھیں بند ہوں گی، ادھر رب ذوالجلال مجھے اپنے محبوب کا جلوہ عطا فرمائے گا۔ یہاں انتقال ہوگا، میری روح میرے بدن کو چھوڑ کر جب رب کی بارگاہ میں پہنچے گی تو وہاں میری ملاقات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سے ہوگی، میری ملاقات یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر سے ہوگی، میری ملاقات امام الانبیاء کے چچا حضرت امیر حمزہ سے ہوگی، میری ملاقات اپنے دوستوں حضرت سیدنا مصعب بن عمیر سے ہوگی، میری ملاقات حضرت سیدنا عمار بن یاسر کے والد محترم جناب یاسر یمنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو جائے گی۔ یہ لمحہ رونے کا نہیں ہے، آنسو بہانے کا نہیں ہے، بلکہ خوشی منانے کا ہے کہ اس لمحے کے بعد رب ذوالجلال میری جدائی کو ختم کر کے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دے گا۔ عزیز دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کے بعد اسلام کی خاطر ہونے والی ہر ایک جنگ کے اندر شرکت کی ہے، کسی بھی غزوہ میں آپ پیچھے نہیں رہے، کسی بھی جنگ میں آپ نے رخصت نہیں مانگی، بلکہ امام الانبیاء کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر آپ نے دشمن کے تیروں کا جو ہے وہ سامنا کیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے اتنے پابند تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس میں آپ کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال کی عمر پا کر 20 ہجری میں جناب عمر کے دور خلافت میں دمشق میں 20 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا۔ دعا فرمائیے خالق کائنات جل جلالہ آپ کی مرکز اطہر پہ اپنی انگنت انوار و تجلیات کا نزول فرمائے۔ جناب بلال کی سیرت، آپ کا کردار امت کے لیے منارہ نور ہے، ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، ہدایت کے مہکتے ہوئے پھول ہیں
کہ جن کی خوشبو سے آج بھی جہالت کی بدبو دور ہو سکتی ہے، ایسی چمک کے حامل ہیں کہ جس سے آج بھی سستی اور غفلت کی تاریکی چھٹ سکتی ہے اور بندہ پرعزم ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے۔ آپ کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختصر سے انداز میں آپ کے چند اوصاف کا ذکر ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہمیں حضرت بلال جیسی سیرت عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمام عزتوں کا مالک ہمارا رب ہے، وہی اپنے بندے کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ عزت نہ دینا چاہے تو دنیا کے تمام اسباب اکٹھے کر کے بھی بندہ عزت نہیں پا سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو، اگر اللہ چاہے تو بندے کے پاس ظاہراً کوئی سبب نہ ہو، پھر بھی رب ذوالجلال اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر داخل فرما دیتا ہے، اسے معزز اور مکرم بنا دیتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا تو فتح مکہ کے بعد جب نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ بلال اذان پڑھیے۔ عرض کی محبوب آج کہاں اذان پڑھوں؟ حضرت بلال نے مسجد نبوی کی دیوار پر بھی اذان پڑھی ہے۔ خیبر کی جب فتح ہوئی تو سب سے بڑے قلعے کی چھت پہ کھڑے ہو کر آپ نے رب کے نام کا نعرہ بلند فرمایا ہے۔ کبھی صحراؤں میں، کبھی نخلستانوں میں آپ نے رب ذوالجلال کی توحید کی اذانیں پڑھی ہیں۔ آج جب کعبہ معظمہ قریب ہے، مکہ فتح ہو چکا، تو عرض کی آقا آج اذان کہاں پڑھوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا بلال آج تم کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ کی اذان پڑھو گے۔ حضرت بلال جب کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، تو وہاں قریب کچھ قریش کے سردار سر جھکائے کھڑے تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، جو ابھی تک ذات پات کے خمار کے اندر مست تھے، جو ابھی تک اپنے بناوٹی اقتدار کے نشے کے اندر چور تھے، جو ابھی تک یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی کی بات نہیں ہو سکتی، ان میں سے کسی نے کہا کہ عرب و عجم کے اس مرکز میں ایک اجمی کو یہ عزت ملے، سرداروں کی موجودگی میں ایک مسکین کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا جائے، حسینوں کے جرمٹ کے اندر ایک حبشی کالے رنگ کے انسان کو کعبہ معظمہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا جائے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ قریش کے ایک سردار نے جس کا نام عطا بن اسید ہے، اس نے کہا کہ شکر ہے کہ میرا باپ اس دن سے پہلے مر گیا، اگر زندہ ہوتا تو آج بلال کو کعبہ کی چھت پہ دیکھ کر دوبارہ مر جاتا۔ آج اگر زندہ ہوتا، شکر ہے وہ مر چکا ہے، اس نے یہ دن نہیں دیکھا، ہماری تو ذلت کا دن ہے، یہ ہمارے پلے کچھ نہیں رہا۔ تو کسی نے اسے کہا کہ ایسی بات نہ کرو، تمہاری یہ بات امام الانبیاء تک پہنچا دی جائے گی۔ ابھی وہ آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ امام الانبیاء کے خادم حضرت جبریل امین آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گئے، آ کر کفار کی وہ بات بیان کر دی۔ سرکار نے ان کو بلایا اپنے پاس، عطا بن اسید، حارث بن ہشام، اور آقا نے فرمایا کہ تمہارے دلوں سے اب بھی غرور ختم نہیں ہو رہا، تمہاری آنکھیں آج بھی لوگوں میں برابری کو نہیں دیکھ رہی، تم آج بھی مساوات کا سبق بھولے ہوئے ہو، تم آج بھی جاہلیت کی بولی بول رہے ہو، تم بلال کے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہو۔ جب انہوں نے سرکار کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے الفاظ کو سنا اور وہی الفاظ جو وہ ادا کر چکے تھے، تو دونوں اب
اپنے دلوں میں اسلام کو داخل کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں محبوب آپ سچے ہیں، رب ذوالجلال نے آپ کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ جس وقت ہم نے یہ بات کی ہے اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا جو ہماری بات آپ تک پہنچا دیتا، آپ تک یہ بات ہمارے رب نے پہنچائی ہے، اور اسی رب نے آپ کو اپنا نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اسی وقت حضرت عطا بن اسید، حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہما امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت میرے رب نے قرآن نازل فرمایا، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو یاد رکھو ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، پھر ہم نے تمہارے خاندان بنائے، پھر ہم نے تمہارے رنگوں میں تفریق کی ہے، تمہارے قدوں میں اونچ نیچ رکھی ہے، تمہارے خد و خال کے اندر فرق رکھا ہے تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تمہاری پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رہا عزت کا معاملہ تو میری جناب کے اندر عزت خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، عزت رنگ کی وجہ سے نہیں ہے، عزت قد کاٹ کی وجہ سے نہیں ہے، عزت حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ہے، میری جناب کے اندر عزت تمہارے تقوی کی وجہ سے ہے، تمہاری پرہیزگاری کی وجہ سے ہے، تمہارے خوف خدا کی وجہ سے ہے، تمہاری دینداری کی وجہ سے ہے۔ تم جتنے دیندار ہوگے اللہ کے ہاں تمہاری اتنی عزت ہوگی، تم جتنے پرہیزگار بنو گے اتنی اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہاری عزت ہوگی۔ اللہ رب العالمین تمہارے بدن نہیں دیکھتا، تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، رب ذوالجلال تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے ارادے کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے مطابق تمہیں شان عطا فرماتا ہے۔ گرامی قدر حاضرین کرام، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اپنی جناب کا یہ اصول واضح کر دیا کہ میرے ہاں عزت تقوی کی وجہ سے ہے، اگر کوئی غریب متقی ہے تو اسے بھی وہی شان ملے گی جو امیر متقی کو میری جناب کے اندر مل چکی ہے، اگر کوئی کالے رنگ والا پرہیزگار ہے اسے بھی وہی مقام ملے گا جو حسن و جمال کے پیکر پرہیزگار کو میں نے اپنی جناب کے اندر عطا کیا ہے، میری جناب کے اندر فرق نہیں ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی واسطے تو حضرت سیدنا عمر فاروق جناب بلال کا جب کبھی ذکر کرتے تو فرماتے یہ ہمارا سردار ہے، مجازن کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا سردار ہے، یہ امت کا سرتاج ہے کہ اللہ نے اسے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ دوستان مکرم، دوسرے نمبر پہ حضرت بلال کو قدرت نے یہ عظمت عطا کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض نے آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ میرے آقا کی نگاہ فیض کا عالم یہ ہے، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت بلال وہ ہستی ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے لے کر امام الانبیاء کے وصال تک ایک ایک لمحہ وہ امام الانبیاء کی بارگاہ کے منظور نظر رہے، ایک ایک لمحہ سرکار کی نظر حضرت بلال پہ رہی ہے، اور میرے رب نے باقاعدہ سرکار کو حکم دیا کہ بلال کو خصوصی مقام دیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ معظمہ کے قریب ایک نشست میں اپنے صحابہ کو قرآن سکھا رہے تھے۔ صحابہ میں کون ہے؟ حضرت سیدنا صہیب رومی ہے، حضرت سیدنا عمار ابن یاسر ہیں، خباب بن ارت ہیں، بلال حبشی ہیں۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور صحابہ، غریب الوطن صحابہ، مسکین صحابہ جب امام الانبیاء کے سامنے بیٹھے دین سیکھ رہے تھے تو قریش کے چند سردار آپ کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ پسند کریں کہ ہم کافر آپ کی بات سنیں تو ہماری شرط ہے کہ ان مساکین کو یہاں سے اٹھا دیجیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اور ہم ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر آپ کی بات کو سنیں،
یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہے ہیں، جبکہ مومن سردار اور مومن مالدار حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت فاروق اعظم، وہ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر امام الانبیاء کی بات کو سنا کرتے تھے، کیونکہ آقا کی نگاہ فیض نے ذات پات، حسن و جمال، مال و دولت کے جو فرق ہیں ان کو مٹا رکھا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے سب کو ایک برابر کر دیا تھا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر و غریب کا فرق مٹا کر ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا رکھا تھا۔ یہ کفار کا مطالبہ تھا کہ ان مساکین کو اٹھائیں تب ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو میرے رب نے قرآن اتار دیا۔ اللہ فرماتا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب ایک لمحہ بھی ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، ایک لمحہ بھی ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب اپنی نگاہ فیض ان کے اوپر رکھیے، یا آپ کی نگاہ میں رہیں۔ یہ بڑا مفید جملہ، بڑا ہی عظیم جملہ۔ نگاہ میں رکھنے کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے بیٹھا رہے اور یہ دیکھتے رہیں۔ نگاہ میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے جب کبھی یہ اٹھ کے اپنے گھروں میں چلے جائیں اور آپ اپنے دولت خانہ میں تشریف لے آئیں، آپ کے تصور میں بھی کبھی حضرت بلال ہوں، کبھی حضرت عمار ابن یاسر ہوں، آپ کی سوچ کبھی حضرت بلال کے متعلق ہو، کبھی حضرت عمار کے متعلق ہو۔ یہ مسکین صحابہ یہ آپ کے منظور نظر ہونے چاہیے۔ تو عزیز دوستو، اس کے بعد اللہ نے اگلی بات ارشاد فرمائی وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اعلان کر دیں کہ مجھ پر احسان نہ چڑھاؤ کہ تم مالدار ہو، احسان نہ چڑھاؤ کہ تم سردار ہو اور تمہارے دین میں آنے کی وجہ سے ہمارا نام بڑا ہوگا۔ فرمایا الحق من ربکم، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ حق کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان قبول کرے، جو چاہے کافر رہے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ کیسا مطالبہ ہے کہ بلال اٹھے ابو جہل آئے، یہ کیسا مطالبہ ہے عمار اٹھے ابو لہب آئے، یہ کیسا مطالبہ ہے کہ صہیب رومی کو اٹھا کر امیہ بن خلف کو اس لیے بٹھایا جائے کہ وہ مالدار ہے، یہ کیسا مطالبہ ہے کہ یہاں سے حضرت خباب کو اٹھا کر عتبہ کو، شیبہ کو ان کی سرداری مالداری کی وجہ سے بٹھایا جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مجھے قبول نہیں ہے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھنا ہے تو خوش آمدید، اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو رب ذوالجلال کے دین کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کلمہ پڑھ لے، جو چاہے کافر رہے۔ عزیز دوستو ذرا سوچئے یہ کیسا انداز ہے اللہ کی طرف سے۔ باقاعدہ رب ذوالجلال ڈانٹ رہا ہے ان لوگوں کو جو حضرت بلال کی تحقیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ جو حضرت بلال کی تحقیر کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو قطعاً وہ لوگ پسند نہیں، تو آج جو لوگ حضرت بلال کو آزاد کرنے والے صدیق کی تحقیر کرتے ہیں اللہ کو ان کے اوپر کتنا جلال آتا ہوگا، اللہ ان سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ خدا تعالی جل جلالہ کی جناب کے اندر وہ لوگ کیسے اپنا سر اٹھائیں گے جو کبھی حضرت صدیق کے خلاف بولتے ہیں، کبھی حضرت عمر کے خلاف بولتے ہیں، کبھی عثمان غنی کے خلاف، کبھی مولا علی کے خلاف، کبھی امام حسن مجتبیٰ کے خلاف، کبھی حضرت معاویہ کے خلاف بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان پر کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ اس واسطے آئیے ہم اہل سنت، ہمارا تو مزاج ہی سب سے محبت کرنا ہے، ہم تو امام الانبیاء کی نسبت کی حیا کرنے والے ہیں۔ آقا کی نسبت جس کسی کے پاس ہے، کوئی محبوب کا صحابی ہے، کوئی محبوب علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہے، وہ سب کے سب ہمارے سروں کا تاج ہیں، امت مصطفیٰ کے سرتاج ہیں، ہدایت کے وہ روشن ستارے ہیں، اور اگر ہم ان سے بگاڑیں گے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا اپنا کچھ نہیں رہے گا۔
ہمارے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ آج دنیا کے اندر بھی ذلت و خواری ہوگی، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال ہم سے ناراض ہوگا۔ عرب کے ایک معروف عالم دین ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ یہ جو ماتم کناں ہیں لوگ، یہ کیوں ماتم کرتے ہیں، یہ کیوں اپنے آپ پہ ضربیں لگا رہے ہیں؟ کوئی اپنے سر کو پیٹ رہا ہے، کوئی اپنے سینے کو مار رہا ہے، کوئی چھری کے ساتھ، چاقو کے ساتھ اپنی پشت، اپنے ہاتھ زخمی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے بڑا عمدہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت دین مصطفیٰ میں ایک اصول ہے، من سب اصحابی فضربو، میرے آقا نے فرمایا تھا جو میرے صحابہ کے خلاف بات کرے، ان کی توہین کرے، اسے سزا دی جائے۔ کہا اس وقت کوئی اسلامی ریاست اپنا کردار نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی حاکم وقت اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے صحابہ کو سزا دینے کے لیے یہ نظام جاری کر دیا۔ ادھر وہ صحابہ کو غلط کہتے ہیں اور دوسری طرف وہ اپنے آپ کو ضربیں لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ یہ اللہ نے نظام بنا دیا کہ رب ذوالجلال بہترین انتقام لینے والا ہے۔ گرامی قدر حاضرین کرام، ہم کسی ایک صحابی کے خلاف بھی قطعاً گھٹیا سوچ کے حامل نہیں ہیں، ہم بحمد اللہ تعالی ہر ایک کے لیے اپنے دل میں احترام کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہمارے امام نے 100 سال پہلے کہا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ ہم تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہمارے ایک ہاتھ میں امام الانبیاء کے صحابہ کا دامن اور دوسرے ہاتھ میں امام الانبیاء کے اہل بیت اطہار کا دامن نہ ہو۔ ان دونوں کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اگر یہ دونوں ہمارے ہاتھ میں ہیں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہوں گے۔ عزیز دوستو، وقت بڑا مختصر ہے، اپنی گفتگو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مکہ سے آپ مدینہ تشریف لے آئے، تو مدینہ منورہ میں با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے، اس پر آقا نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ تو جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو صحابہ نے جو مروج طریقے تھے لوگوں کے درمیان ان کا ذکر کیا۔ کسی نے عرض کی محبوب باجا بجایا جائے، باجے کی آواز جب بلند ہوگی تو مسلمان جو کھیت میں ہے، جو بازار میں ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ اب نماز کا وقت ہے، وہ اس آواز کو سن کر مسجد میں آ جائے گا۔ میرے آقا نے ناپسند کیا، فرمایا نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ؟ یہودیوں کا۔ اور ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ہم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ کسی نے عرض کیا محبوب پھر ناقوس بجایا جائے، بہت بڑی گھنٹی، جیسے آج بھی چرچ کے اندر، کلیسا کے اندر لٹک رہی ہے، رسی کھینچ کے اس کو بجایا جاتا ہے، یا اسکول کے اندر پیریڈ کی تبدیلی کے لیے بیل بجائی جاتی ہے، ٹلی بجائی جاتی ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ ناقوس بجایا جائے، آقا نے فرمایا نہیں، یہ بھی ہم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ پہلے یہودیوں کا طریقہ ناپسند، دوبارہ عیسائیوں کا طریقہ ناپسند۔ عرض کی گئی پھر آگ جلا لیں، آگ روشن ہوگی، دھواں اٹھے گا تو دور گئے مسلمان سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا، وہ واپس آئیں گے مسجد کے اندر، با جماعت نماز ادا ہو۔ تو آقا نے فرمایا نہیں، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، ہم مسلمان ہیں۔ کنتم خیر امۃ، زمانے میں تم سب سے بہتر ہو۔ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا، لیکن یہاں پہ ذرا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم سب سے بہتر ہو۔ سب سے بہتر ہو تبھی میرے آقا نہ یہودیوں کا طریقہ قبول کر رہے ہیں، نہ عیسائیوں کا طریقہ قبول کر رہے ہیں، نہ مجوسیوں کا طریقہ قبول کر رہے ہیں۔ میرے دوستو سوچو ذرا، آج ہماری حالت کتنی بدل چکی ہے کہ ہم بہتر ہونے کے باوجود جو کم تر ہیں ان کے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہم نے
لباس ان جیسا بنا لیا، ہم نے خوراک ان جیسی بنا لی، ہم نے طرز زندگی ان جیسا بنا لیا، ہم نے اپنا اٹھنا بیٹھنا ان جیسا کر لیا، حالانکہ ہم ان سے بہتر تھے۔ کوئی عقل مند انسان اپنے سے کم تر کو اپنا رول ماڈل بنا سکتا ہے؟ اپنے سے کم تر کو اپنے لیے نمونہ بنا سکتا ہے؟ ہم بہتر ہیں ان سے، ہم افضل ہیں ان سے، ہم اعلیٰ ہیں ان سے، لیکن کیا وجہ ہے کہ افضل، اعلیٰ اور برتر ہونے کے باوجود ہم ان کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہم ان کا طریقہ؟ عزیز دوستو، میرے آقا نے یہود و نصارہ اور مجوس کے طریقے کو مسترد کر دیا۔ پھر اللہ نے 2 صحابہ کو خواب میں اذان سکھائی۔ جناب عمر فاروق حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں انہوں نے اذان سیکھی اور آقا کے سامنے آ کر اس اذان کا ذکر کیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اذان حضرت سیدنا بلال کو سکھاؤ۔ کیوں؟ بلال کی اذان، بلال کی آواز بلند بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بلند بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی کچھ قصہ گو خطیب یہ گڑے ہوئے قصے سناتے پھر رہے ہیں کہ بلال کی آواز میں لکنت تھی، بلال جو ہے وہ درست الفاظ نہیں ادا کر سکتے تھے، بلال نے اذان نہیں پڑھی، صبح نہیں ہوئی۔ یہ ساری گھڑی ہوئی باتیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت بلال بہترین آواز والے، اتنی بہترین کہ امام الانبیاء نے اذان کے واسطے ان کا انتخاب ہی ان کی آواز کی وجہ سے کیا تھا، ان کی آواز کی وجہ سے ان کا انتخاب ہوا۔ آقا فرماتے ہیں آواز بلند بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ اور حضرت بلال سرکار کے عہد میں بھی مسجد نبوی کے مؤذن رہے، حضرت صدیق کے عہد میں بھی مسجد نبوی کے مؤذن رہے، جب تک حضرت عمر کے دور میں آپ دمشق نہیں گئے تب تک آپ مسجد نبوی کے برابر مؤذن رہے ہیں۔ کسی نے آپ کو اس منصب سے نہیں اتارا کہ آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے، آپ کی آواز بالکل ٹھیک تھی، زبان پر کسی قسم کی کوئی لکنت نہیں تھی۔ عزیز دوستو، آئیے حضرت بلال کا کردار ہمارے لیے لائق تحسین ہے، قابل تقلید ہے۔ اللہ نے آپ کی وجہ سے امت کو بتایا کہ میری جناب کے اندر عزت کا معیار حسن و جمال، دولت و منصب، رنگ نسل نہیں ہے بلکہ تقوی اور طہارت ہے۔ متقی بن جاؤ، عزت پا جاؤ گے۔ جناب بلال کی وجہ سے رب ذوالجلال نے زمانے کو یہ بتایا ہے کہ کسی کو کمزور اور ماتحت سمجھ کے اس پر ظلم نہ کرو کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، رب ذوالجلال انتقام لے گا۔ حضرت بلال کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا، اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ اور حضرت بلال کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ کو غلط نہ کہنا، ان کے خلاف نہ بولنا، یہ بات مجھے سخت ناپسند ہے۔ حضرت حسان نے سرکار کے سامنے عرض کیا تھا، اے محبوب، اذا المکارم فی آفاقنا ذکرت فإنا بک فینا یضرب المثل۔ عرض کرتے ہیں آقا، قیامت تک کے لیے جہاں کہیں اعلیٰ کردار کی بات ہوگی، اچھی سیرت کی بات ہوگی، جہاں کہیں بہترین نمونے کا ذکر ہوگا تو پیارے آپ کے صحابہ کی مثالیں دی جائیں گی۔ آج صداقت و وفا کا ذکر جناب صدیق کے نام کے بغیر ادھورا ہے، عدالت کا بیان حضرت عمر فاروق کے نام کے بغیر ادھورا ہے، شرم و حیا اور سخاوت کا چرچا جناب عثمان کے نام کے بغیر ادھورا ہے، جرت، بہادری، دلیری، بے باکی کا بیان حضرت مولا علی کے نام کے بغیر ادھورا ہے، اور دین کے لیے استقامت کا ذکر حضرت بلال حبشی کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ اللہ کم الحاکمین میرے آقا کے جمیع صحابہ کرام کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام جیسا اعلیٰ کردار اپنانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔